بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پچھلی ویڈیو میں ہم نے بات کی تھی تنوین کے بارے میں، جس میں تائے دراز اور تائے مدور کے بارے میں بھی بات ہوئی تھی، اور جس میں ان دونوں میں فرق بیان کیا گیا تھا کہ یہ تائے دراز ہے اور یہ تائے مدور۔ اور پہلے اردو رسم الخط میں تائے مدور جو ہے وہ موجود تھی، اور بہت سے الفاظ جو ہیں وہ تائے مدور کے ساتھ لکھے جاتے تھے، اور پھر ان کی تنوین جو ہے وہ کس طرح کرنی ہے وہ بھی پچھلی ویڈیو میں بات ہوئی تھی۔ تو آج ہم بات کریں گے کہ تائے دراز اور تائے مدور کے بارے میں۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ جب اردو حروف تہجی میں تائے مدور نام کی کوئی چیز ہی نہیں، تو پھر ہم اسے اپنے اردو کی املا جو ہے وہ اس میں کیوں شامل کر رہے ہیں، یا کیوں شامل کچھ لفظ جو ہیں وہ کیوں شامل ہو رہے ہیں۔ تو پہلی بات تو یہ ہے کہ اردو رسم الخط کی جو انجمن تھی اس نے اس بات پر اتفاق کیا تھا کہ جتنے بھی حروف جو ہیں وہ تائے مدور کے ساتھ جو لکھے جا رہے ہیں ان کو ختم کر کے ان کی جگہ جو ہے وہ تائے دراز جو ہے وہ اس کے ساتھ لکھا جائے۔ اس کے برعکس بعض جو حضرات تھے انہوں نے کچھ الفاظ پر اختلاف کیا، تو آج ہم ان کے بارے میں بات کریں گے، اور اس کے بارے میں بھی بات کریں گے کہ تائے جو مدور ہے وہ کن الفاظ میں استعمال ہوگی، اور تائے دراز جو ہے یا تائے مدور اس کا کہاں کہاں استعمال ہوگا۔ سب سے پہلے تو یہ ہے کہ صلاۃ جو ہے جس کے معنی نماز ہے، یہ عربی سے اردو میں آیا ہے، اس کو یہ ایسے لکھا جائے یا اس طرح تائے دراز کے ساتھ یا تائے مدور اس طرح پہلے جو ہے وہ حیات ایسے لکھا جاتا تھا، اب ایسے لکھا جاتا ہے۔ تو اب مسمات اسی طرح مسمات ہے، اور تائے مدور کے ساتھ اور تائے دراز کے ساتھ، تو ان کو اب کیسے لکھا جائے گا۔ اب تائے مدور کے ساتھ کون سے حروف یا کون سے الفاظ جو ہے وہ لکھے جائیں گے۔ اب سب سے پہلے ہے زکوٰۃ۔ اب گوپی چند نارنگ صاحب نے بھی املا نامہ میں اس کو یوں ہی لکھا ہے، اور بہت سے حضرات نے اس پر اتفاق کیا ہے۔ اب اس میں یہ ہے قاعدہ یہ ہے کہ جس کے اوپر جو واو ہے اس کے اوپر اگر الف آئے گی جن الفاظ کے اوپر، تو ان کو تائے مدور کے ساتھ ہی لکھا جائے گا جو عربی سے اردو میں منتقل ہوئے ہیں۔ اور دوسرا ہے اس کے بعد ہے صلاۃ ہے، اور اس کے بعد مشکات ہے۔ یہ چند گنتی کے حروف ہیں جن کو تائے مدور کے ساتھ جو ہیں یہ املا میں رائج ہو چکے ہیں، اردو املا میں اس کا استعمال ہو رہا ہے، تو یہ یوں ہی لکھے جائیں گے تائے مدور کے ساتھ۔ یعنی کہ آسان سا ہے کہ اگر واو کے اوپر جو ہے وہ الف آئے گا تو یہ تائے، اگر آگے تے کی آواز آتی ہے، تے دراز یا تائے مدور جو ہے وہ لکھنی ہے، تائے دراز یا تائے مدور، تو اس کے لیے ہم اسے تائے مدور استعمال کریں گے، اور باقی جو الفاظ ہیں ان کے ساتھ تائے جو ہے تائے دراز ہی استعمال ہوگی۔ مثال کے طور پر بابت، مسمات، حیات، نجات، تورات وغیرہ اس طرح کے جتنے بھی الفاظ ہیں ان کے ساتھ جو ہے وہ تائے دراز ہی لکھی جائے گی۔ یہ تو بات ہو گئی مفرد الفاظ کی۔ اب آتے ہیں مرکب الفاظ کی طرف۔ اب مرکب الفاظ جیسے کہ رحمت للعالمین، رحمت الکبریٰ، امت الزہرا، اب ان کو کیسے لکھا جائے، تائے دراز کے ساتھ یا تائے مدور کے ساتھ۔ تو اس کے لیے بھی جو ہے وہ تائے مدور ہی استعمال کی جائے گی، اس کو بھی رحمت للعالمین لکھا جائے گا، اور رحمت الکبریٰ لکھا جائے گا، امت الزہرا لکھا جائے گا۔ اب یہ تو ہو گئے مرکب الفاظ۔ اس طرح کے دوسرے بھی جو مرکب الفاظ ہوں گے جہاں تائے مدور یا تائے دراز آتی ہے تو ان کے ساتھ
جو ہے اس کو تائے دراز کے ساتھ ہی لکھا جائے گا۔ اب بات یہ آتی ہے کہ اگر اردو املا میں جو عربی الفاظ استعمال کیے جائیں گے واوین میں، تو ان کو یوں ہی لکھا جائے گا عربی، بلکہ عربی کیا کوئی کسی بھی زبان کو جو ہے وہ اگر واوین میں لکھا جائے گا تو وہ اسی زبان میں ہی لکھے جائیں گے، تو اس کی جو املا ہے وہ برقرار رہے گی۔ ضرب الامثال ہو گئی یا کچھ آیت جو ہے وہ اس کو نقل کیا جاتا ہے تو اس کو عربی رسم الخط میں ہی لکھا جائے گا، جو عربی جس طرح وہ لکھی جاتی ہیں۔ تو اس کے علاوہ جو باقی جو ہیں زکوٰۃ، صلاۃ اور مشکات چند حروف کے علاوہ باقی جو ہیں وہ سب تائے دراز کے ساتھ ہی لکھے جائیں گے ہر الفاظ۔ ویڈیو دیکھنے کا شکریہ، اللہ حافظ۔